ہے، روزہ حسین کی امانت ہے، جہاد حسین کی امانت ہے۔ اور یاد رکھو، بس ایک ہی جملہ کہنے، گرمی ہے آپ کی زحمت تمام نوجوان ذہن یہ فکر ذہن میں لے کر جائے کہ ہمارا ایمان و یقین ہے مسلمانوں کا کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے، قیامت تک مرد آباد رہے گا۔ لیکن آپ کے ان جلوسوں کا، آپ کی مجالس کا، آپ کی محافل کا نعرہ حسین زندہ باد نہیں ہے، فکر دے رہا ہوں، حسین زندہ باد نعرہ نہیں ہے، یزید مرد آباد نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر ہم نعرہ لگائے حسین زندہ باد تو بات ایک ذات تک رک جاتی، اگر ہم نعرہ لگائے یزید مرد آباد تو بات ایک فرد تک رک جاتی۔ لیکن ہمارا نعرہ کیا ہے؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ اور فکر کی بات یہ ہے کہ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے؟ حسین ایک شخصیت ہے اور حسین کے کردار کا نام حسینیت ہے۔ یزید ایک فرد ہے اور اس کے برے کردار کا نام یزیدیت ہے۔ اب جہاں جہاں صداقت ہے وہاں حسینیت ہے، جہاں باطل ہے وہاں یزیدیت ہے، جہاں ماں باپ کا احترام ہے وہاں حسینیت ہے، جہاں ماں باپ کی بے ادبی ہے وہاں یزیدیت ہے، جہاں شراب نوشی ہے وہاں یزیدیت ہے، جہاں شراب سے پرہیز ہے وہاں حسینیت ہے۔ سنو، مکمل ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کائنات کی تمام نیکیوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو تمام نیکیوں کے مجموعے کا نام حسینیت ہے، اور کائنات کی تمام برائیوں کو جمع کیا جائے تو تمام برائیوں کا نام یزیدیت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے سلطان نے اکبر دینا گوارا کر لیا، اصغر شیر خوار دینا گوارا کر لیا، عباس کے بازو دینا گوارا کر لیے، اپنی زینب عالیہ جیسی بہن کی چادر کی قربانی دینا قبول کر لی، لیکن اسلام کی تعلیمات پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ آج اس جلوس ادا کی وساطت سے آؤ یہ وعدہ کریں، خون اکبر سے وعدہ کریں، خون امام حسین سے وعدہ کریں، جناب عباس علمدار کے بازو سے وعدہ کریں، جناب سیدہ کی پاک رضا سے وعدہ کریں کہ جب ہم حسینیت کا نعرہ لگائیں گے تو ہمارے کردار میں بھی حسینیت نظر آئے گی، جب ہم یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگائیں گے تو ہمارا کردار بھی یزیدیت سے دور ہو، ہمارے کردار میں حسینیت کی جھلک ہو۔ ہم بولیں تو حسینیت کے بارے میں بولیں، ہم بولیں تو وہ بولیں جو حسین چاہتا ہے، ہم سوچیں تو وہ سوچیں جو حسین چاہتا ہے، ہم چلیں تو ایسے چلیں جیسے حسین چاہتا ہے، ہم کھائیں تو وہ چیز کھائیں جو حسین چاہتا ہے، ہم عمل کریں تو وہ عمل کریں جو حسین چاہتا ہے۔ اور نماز حسین کو اتنی پیاری تھی کہ 72 لاشوں کے درمیان جہاں اکبر جیسے جوان کی لاش بھی موجود ہے، عباس جیسے علمدار کی لاش بھی موجود ہے، قاسم نوخیز کے ٹکڑے بھی موجود ہیں، اون و محمد کی لاشیں بھی موجود ہیں، اور تازہ تازہ علی اصغر کی لاش دفن کرنے کے بعد حسین رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًّا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کائنات ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزاداران حسین